جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ٹھیک ہیں. آپ کا سفر کیسا جا رہا ہے مدینہ المنورہ؟ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ بہت عمدہ. الحمدللہ. شیخ آپ سے ایک سوال تو میں نے کرنا ہے، وہ یہ کہ آج کل جو ہمارے نوجوان بچے ہیں جی وہ ان کے اپنے دین کو لے کر ڈاؤٹس ہوتے ہیں صاف الفاظ میں، اور ان کے والدین کسی بھی ایک شعبے سے تعلق رکھ سکتے ہیں، ظاہر ہے ان کو اتنا علم نہیں ہوتا، تو وہ جو ہیں اپنی اولاد کی تربیت میں کس طرح سے رول ادا کریں، یہ کچھ ایسے پوائنٹس آپ ہمیں دے دیجئے گا. لیکن اس سوال سے بھی پہلے میں آپ سے جو ہے نا تھوڑا سا آپ کی جی بایوگرافی کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ پیدا کہاں پر ہوئے اور کہاں پر ہوتے ہیں، تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ نے؟ ماشاءاللہ میری پیدائش کشمیر کی ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی میری والدہ در حقیقت کشمیری ہیں، تو ننیال کشمیر میں ہیں، اور والد صاحب کولکتہ سے ہیں. تو پیدائش میری کشمیر میں ہوئی، لیکن پرورش اور تربیت جو ہے کلکتے میں ہوئی الحمدللہ. تو ابتدائی تعلیم بھی کلکتے شہر میں ہوئی، حفظ میں نے گھر میں ہی کیا، اور عالمیت کی جو ابتدائی تعلیم ہے اس کو بھی میں نے گھر میں ہی کیا مکمل. 2 اساتذہ کرام میرے تھے جو تشریف لایا کرتے تھے، اور بڑی محنت کی انہوں نے میرے اوپر، حفظ بھی کرایا اور عالمیت کی ابتدائی تعلیم بھی گھر میں کرائی. اس کے بعد پھر میں دارالعلوم ندوۃ العلماء گیا عالمیت کرنے کے لیے، عالمیت کے آخری سال مکمل کرنے کے لیے، چونکہ ابتدائی تعلیم جو ہے ابتدائی کتابیں جو عالمیت کی تھی ندوے کے سلیبس کے اعتبار سے وہ میں نے گھر میں ہی مکمل کر لی تھی الحمدللہ. پھر ندوۃ العلماء جو لکھنؤ میں ہے وہاں پر ایگزام دے کر میں نے سیکنڈ لاسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا ہے، جسے ہم عالیہ ثالثہ کہتے ہیں. تو 2 سال الحمدللہ وہاں ندوۃ العلماء میں پڑھ کر عالمیت میں نے مکمل کی، اور پھر وہیں پر تعلیم جاری رکھی، اور 2 سال پھر میں نے اسپیشلائزیشن کی ہے تفسیر اور علوم القرآن میں. اور پھر اس کے بعد تدریب افتاح جو ہے وہ بھی میں نے وہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء سے مکمل کیا. پھر اس کے بعد الحمدللہ کولکتہ شہر میں ہی کام کرتا رہا، دینی جو بھی خدمات ٹوٹی پھوٹی کر سکتا ہوں کوشش کی میں نے، اللہ کے فضل سے وہ چیزیں ہوتی رہیں. مرکز الوحیین کے نام سے میں نے اپنا ایک آن لائن انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کیا، جس میں اب تک الحمدللہ کئی اسٹوڈنٹس استفادہ کر چکے ہیں آل اوور ورلڈ، چونکہ آن لائن ہے الحمدللہ، ہمارے ورکشاپس کے ذریعے، ہمارے کورسز کے ذریعے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے فضل سے. پھر اس کے بعد میں نے ابھی 2024 میں ریسنٹلی وحیین فاؤنڈیشن کو اسٹیبلش کیا کولکتہ شہر میں. مرکز الوحیین یہ ایک آن لائن انسٹیٹیوشن الگ ہے، وحیین فاؤنڈیشن یہ دراصل اسلامک چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، جہاں پر ہم تعلیم میں بھی کام کر رہے ہیں، اور نان پروفٹ ٹرسٹ ہے، سوشل ورک بھی کر رہے ہیں، بعض مسجدوں کی جو ہے ذمہ داریاں اور مینجمنٹ بھی سنبھال رہے ہیں، اور بھی کئی ساری ایکٹیویٹیز ہیں الحمدللہ. اسی کے تحت وحیین انٹرنیشنل اسکول کو بھی ہم نے کولکتہ شہر میں اسٹیبلش کیا، جہاں ہمارا مقصد یہی ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن کو ویسٹرن پیراڈائم سے نکال کر ہم کیسے اسلامک پیراڈائم کے تحت پڑھائیں. چونکہ آج جو ہمارے بچے عموماً جو نوجوان نسل الحاد کی طرف، ایتھزم کی طرف جا رہی ہے، یا ویسٹرن آئیڈیالوجیز کو وہ اختیار کر رہے ہیں، اس کی بنیادی اور بہت اہم وجہ ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن ہے. جس سسٹم آف ایجوکیشن سے گزر کے 10 سال 12 سال جب وہ ادھر سے گزرتے ہیں تو خود بخود وہ ایسے اصولوں کو پڑھتے ہیں، اور ماڈرن کنٹمپرری سبجیکٹس کو اس پیراڈائم اور اس امبریلا کے تحت پڑھتے ہیں جو مٹیریلزم پر جس کی بنیاد ہے، اور جس کی بنیاد ہی الحاد پر ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود بخود ہمارے نوجوانوں کے اندر الگ الگ جو ہے ڈاؤٹس آنے لگتے ہیں. تو وحیین انٹرنیشنل اسکول کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم ماڈرن ایجوکیشن کو بھی اسلامک پیراڈائم کے تحت ڈھال کر پڑھائیں. چونکہ ظاہر ہے اسلام سائنس کو پڑھنے سے نہیں روکتا، اسلام ان تمام سبجیکٹس کو پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے جس سے اس امت مسلمہ کو کسی بھی اعتبار سے نفع پہنچے. تو اس میدان میں ہمیں بھی آگے ہونا ہے، لیکن بشرط یہ کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق. تو یہ وحیین انٹرنیشنل اسکول کو بھی ہم اسٹیبلش کرتے ہوئے تقریباً 1 سال ہوا ہے ابھی، اور وحیین فاؤنڈیشن کو 1.5 سال ہو گئے. اور اس وقت فی الحال میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا میں قرآن اینڈ سنت ڈپارٹمنٹ میں PhD کر رہا ہوں الحمدللہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. چلیں اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائیں آپ جو خدمت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائیں. آمین یا رب. آپ صرف ایک پہلو میں PhD نہ کریں بلکہ 3-4 پہلو میں کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیں.
جو ہمارا کور سوال تھا کہ آپ کی ماشاءاللہ بایوگرافی تو آپ نے اتنی اسپیڈ میں بتائی اصل میں بتا کر عادت ہو گئی ہے، فوراً پروفیشن پہ آ گئے آپ. ویسے آپ کے والدین کا کافی لگاؤ تھا الحمدللہ. دیکھیں سب سے اہم رول اللہ رب العالمین کے فضل کے بعد سب سے اہم رول والدین کا ہی ہے. میری والدہ بھی الحمدللہ دینی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، اور والد صاحب بھی الحمدللہ دیندار ہیں، بزنس مین ہیں وہ، اور دین کی دعوت کے کام میں بہت آگے ہیں الحمدللہ، متحرک ہے تقریباً پچھلے 50 سالوں سے. تو والدین کی محنتوں ہی کا نتیجہ نکلا کہ جو کچھ بھی آج میں خدمت انجام دے پا رہا ہوں، اللہ کا فضل اور اس کے بعد میرے والدین کی دعائیں اور ان کی محنت، اصل ان کی محنت اور ان کے اندر جو لگن اور تڑپ تھی بس وہی ہے، اور ہمارے اساتذہ کرام کی توجہ ہے. میرے والد صاحب تو اتنا زیادہ الحمدللہ اس چیز کی طرف متوجہ رہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے یہ تک کہا ہے کہ ہمارا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ آپ کما کر ہمیں پیسے دیں، ماشاءاللہ. یعنی وہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو سیٹ کروں گا، آپ کو کمانے کی فکر نہیں کرنی، آپ کو دین کا کام کرنا ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہی کچھ حال میری والدہ کا بھی الحمدللہ. بچپن سے اس طرح کا ماحول میرا والدہ نے بھی اکثر مجھ سے ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ انسان کی طبیعت میں نشیب و فراز جو ہے وہ سے انسان گزرتا ہے اور قبض و بسط کی کیفیت آتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا ڈاؤن فیل کر رہا ہے، کبھی سوچنے پر مجبور بھی ہوتا ہے انسان کہ میں جو کر رہا ہوں اسے کنٹینیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، صحیح ڈائریکشن پہ جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں. کبھی کبھی تھوڑی سی جو ہے مایوسی سی کیفیت آ جاتی ہے، مایوسی تو نہیں کہنا چاہیے چونکہ مایوسی مومنین کو یہ زیب نہیں دیتی، لیکن بہرحال ایک ایسی کیفیت آتی ہے جہاں طبیعت بڑی ڈاؤن ہوتی ہے. تو ایک مرتبہ ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا، تو میں نے اپنی والدہ سے تذکرہ کیا کہ میں ایسا سوچ رہا ہوں، پتہ نہیں اس فیلڈ میں کتنا آگے بڑھنا چاہیے، میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، یا کچھ اور کام کرنا چاہیے مجھے. تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ حالات کو دیکھ کر اگر آپ گھبرا رہے ہیں اور پیچھے ہٹ رہے ہیں تو پھر میری تربیت اور میری پرورش کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم نے کیوں پالا آپ کو؟ میں نے پالا ہی تھا آپ کو اس لیے کہ آپ دین کا کام کریں، آپ اس سے پیچھے ہٹنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ تو الحمدللہ یہ تو ایک ایگزامپل دی ہے میں نے، ورنہ یہ تو 27 سال عمر ہے ابھی اس وقت میری، 1998 میں میری پیدائش ہے. تو ابھی 27 سال کی مدت میں ان جیسے والدین مجھے ملے الحمدللہ. آپ کو سن کر تعجب ہوگا، عموماً آج کے زمانے میں والدین جو ہیں بچوں سے کہتے ہیں کہ بھئی ایسا نہ کرنا، ویسا نہ کرنا، ورنہ یہ ہو جائے گا، ورنہ وہ ہو جائے گا. ابھی الحمدللہ میرے بیانات وغیرہ بھی موجود ہیں مغربی افکار کے بارے میں. اب مغربی افکار میں نیشنلزم بھی ہیں اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں، تو اس پر بھی وہ چیزیں کھل کر کئی مرتبہ سامنے آئی ہیں. تو اس کا ریاکشن تو ظاہر ہونا ہے، ریاکشن ہوا اور لوگوں نے جو ہے مخالفت کی، اور بعض لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے اس جملے کو واپس لیں. میرے ابو نے کہا ہے بھولے سے بھی جملہ واپس نہ لینا، ورنہ یعنی پہلے تو وہ نہیں چھوڑیں گے کہ پیچھے نہیں ہٹنا، کمر کس لو. جب اس راستے کو اختیار کر لیا تو اب آگے بڑھنا ہے، پیچھے آنے کا کوئی سوال نہیں ہے. پیچھے آ کر مجھے اور پوری امت کو شرمندہ نہ کرنا، یہ میرے ابو کا لفظ ہے، یہ ان کا جملہ ہے. تو الحمدللہ اللہ رب العالمین ان دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور بس ان کی تربیت اور پرورش بچپن سے رہی ہے، اور پھر ان کے بعد جو احسان ہے میرے اوپر میرے اساتذہ کرام کا ہے. میرے اساتذہ جتنی بھی، یعنی سب کا نام لینا پاسبل نہیں ہے، لیکن جتنے اساتذہ کرام سے میں نے پڑھا ہے، الف با تا سا سے پڑھانے والے جو تھے وہاں سے لے کر آج تک جو مجھے مغربی تہذیب کے رد میں ٹرین کر رہے ہیں، جتنے اساتذہ کرام ہیں، ہر ایک کی کنٹریبیوشن ہے، ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے. بالخصوص دارالعلوم ندوۃ العلماء کا، ندوۃ العلماء سے جو فکر مجھے ملی، اور ندوۃ العلماء کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کی تربیت میں رہنے کا موقع ملا، ان کی پرورش میں رہنے کا موقع ملا. تو وہ ایک ایک چیز کی طرف توجہ دلانا، بالخصوص ہمارے جو نائب محتمم ہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مولانا عبدالعزیز صاحب، نائب محتمم مطلب وائس پرنسپل، تو بہت سے لوگ سمجھ نہیں پائیں گے. جی بالکل مولانا عبدالعزیز بھٹکلی صاحب ندوی حفظہ اللہ تعالی.
وہ تو اس چیز پر بھی ہماری تربیت کرتے ہیں کہ آپ کی ٹوپی سیدھی ہے یا نہیں سیدھی ہے، آپ کے کپڑے صاف ہیں یا صاف نہیں ہے، آپ کی وضاحت کیسی ہے، آپ کس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہے، آپ کی فکر کیا ہونی چاہیے، کس انداز میں گفتگو ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے اور بھی جو اساتذہ کرام، حضرت مولانا رابع حسنی ندوی رحمہ اللہ تعالی، ان کا انتقال ہو گیا، ہمارے بڑے عالم دین، ان سے جو کچھ سیکھنے کو ملا۔ ہمارے محتمم جو پرنسپل ہیں ندوۃ العلماء کے، اس وقت بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتابیں کئی ممالک میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہمارے سعید الرحمن، شیخ سعید الرحمن العظمی حفظہ اللہ تعالی، وہ ہیں۔ اور پھر ان کے علاوہ میں نے دارالفتہ میں جو ندوۃ العلماء کے دارالفتہ میں شیخ نیاز احمد صاحب ندوی حفظہ اللہ تعالی، ان حضرات کی نگرانی میں رہا، ان کی تربیت میں رہا، اور ہر ایک کا، ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک الگ مزاج، اپنا انداز، تو ہر ایک سے سیکھنے کو ملتا ہے نا۔ جب آپ کسی ایک ہی کے ساتھ صرف ہیں جی 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 تو ظاہر ہے آپ کے اندر وہ خوبیاں آئیں گی، لیکن جب الگ الگ مزاج اور الگ الگ انداز اور الگ الگ صلاحیت کے حامل شخصیات کے ساتھ آپ جب وقت گزاریں تو ظاہر ہے کہ آپ کو اور زیادہ ایکسپوجر ملتا ہے، آپ اور زیادہ جو ہے جان پاتے ہیں کہ کس انداز میں ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ تو ان حضرات کا، اور پھر بالخصوص ہمارے ابھی ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی حفظہ اللہ تعالی، یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس وقت مقیم ہیں وہ، ان کے پاس میں نے ویسٹرن آئیڈیالوجیز کے رد پر 2 سالہ کورس کیا ہے، تحفظ الملاحدہ کے نام سے۔ تو ان کا بھی بڑا احسان ہے میرے اوپر کہ انہوں نے مجھے سکھایا کہ یہ جو فکر آپ ندوے سے لے کر آئے ہیں کہ مغربی تہذیب اور ویسٹرن سویلائزیشن کے خلاف کام کرنا ہے، تو اب کس انداز میں کرنا چاہیے، اس میں ہمیں مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہم العالیہ نے بہت مدد کی، اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ جتنے اساتذہ کرام ہیں، مستقل جو ہے اپنی محبت کا اظہار کرنا، اپنی توجہ کا اظہار کرنا، بس یہی ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر ہمارے آپ حضرات ہیں، آپ حضرات کی دعائیں بھی ساتھ رہتی ہیں، تو بس اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ ایک بہت بڑا کام اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اور ان حضرات کی توجہ اور دعاؤں کے نتیجے میں لیا ہے۔ ماشاءاللہ، تبارک اللہ۔ تو آپ اپنے آپ کو یا آپ کے اساتذہ آپ کو موٹیویٹڈ کیسے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، انسان ہے، تھک جاتا ہے، اس کے اوپر کافی سارے خیالات ہوتے ہیں، کبھی کوئی بھی سوچ حاوی آ جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میری امی نے، پہلے امی سے آتا ہوں میں پھر اساتذہ پہ، انہوں نے مجھ سے کہا ایک مرتبہ جب ایسی صورت تھی کہ جب بھی آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو جائیں تو ہمیشہ قرآن کو اپنا ہتھیار بنائیں، یعنی آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے، قرآن کو ہمیشہ اپنا ہتھیار بنانا۔ یہ وہ جملے ہیں جو ہمیشہ میرے دل و دماغ میں جو ہے گونجتے رہتے ہیں۔ تو در حقیقت قرآن کریم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی اور چیز، کوئی سورس ہو ہی نہیں سکتی جو آپ کو موٹیویشن دے۔ بالکل۔ اور پھر اس کے علاوہ ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے جو علماء کرام ہیں، میں آپ کو پرسنل اپنی کیفیت بتاتا ہوں، ہر انسان کے ساتھ اس میں تجربہ الگ ہو سکتا ہے۔ مجھے جب موٹیویشن کی ضرورت ہوتی تو بعض ہمارے علماء ندوۃ العلماء میں ایسے تھے کہ میں صرف انہیں دیکھنے جاتا تھا، اچھا، یعنی انہیں دیکھ کر ایک قوت ملتی تھی، انہیں دیکھ کر ایک موٹیویشن ملتی تھی۔ میں باقاعدہ جب بھی ڈاؤن فیل کرتا تھا ندوۃ العلماء میں، اور مجھے معلوم چلتا تھا کہ بھئی فلاں شیخ تشریف لا چکے ہیں اپنے آفس میں جاتا تھا اور بس پردہ ہٹاتا یا دروازہ ہلکا سا کھولتا تاکہ وہ ڈسٹرب بھی نہ ہو، میں انہیں دیکھتا تھا۔ اور صرف دیکھنے سے، چونکہ ہمارے علماء کی زندگی جو ہے وہ مطلب غیر معمولی ہوتی ہے اس انداز میں کہ ہم جو دین کا تصور ہمارے پاس ہے اور جو پریکٹیکلی ہمارے علماء حق جس طرح دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، آسمان زمین کا فرق ہے۔ ایسی روحانی قوت اللہ انہیں عطا کرتا ہے دین پر چلنے کے نتیجے میں، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے کے نتیجے میں، کہ اسے میں تو کم از کم اپنے الفاظ کے ذریعے ایکسپریس نہیں کر سکتا۔ تو صرف ان علماء کے ساتھ رہنا اور ان کے پاس 2 منٹ کے لیے بیٹھ جانا، ان کی مجلس میں، اور ان کی چند باتوں کو سن لینا، اس سے ہی مجھے اتنی قوت مل جاتی تھی کہ پھر مجھے کسی بڑی یعنی موٹیویشن کے لیے کوئی مجھے موٹیویشنل اسپیکر کو سننے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اور یہ ہمارے علماء کرام کی خصوصیت ہے، اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ تو اور اس کے علاوہ بھی زندگی میں کوئی بھی ایسا مرحلہ آیا جہاں پر کسی میں پریشانی سے گزر رہا ہوں، اسٹریس سے گزر رہا ہوں، تو میں جن اپنے مشائخ کے قریب رہا اور ابھی بھی ہوں، تو میں ان سے تذکرہ کرتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ شیخ میں ابھی ایسا سوچ رہا ہوں، میرے ساتھ ابھی ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے۔ تو وہ حضرات پھر جب تسلی دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کافی موٹیویشن ملتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ
یعنی کہ کھل کے بات کرتے ہیں اپنے بارے میں. اگر آپ کو نفس سے کچھ مطلب اندرونی ایک کیفیت ہوتی ہے نا انسان کی, ایک روحانی کیفیت ہے جس کو پوزیٹیو بھی لوگ کہتے ہیں, اور اس میں نفس امارہ بھی ہے ایٹ سیم ٹائم. تو جب نفس میں انسان کسی چیز سے اسٹرگل کر رہا ہو, خیر ویسے تو آج کل آپ کی ایک شہرت والی زندگی بھی ہے, اس کا نفس پہ کیا اثر ہے, اس سوال پہ بھی آئیں گے تھوڑی دیر میں, لیکن اس کو آپ پہلے کلیئر کر دیں کہ نفس کی جو چیزیں ہیں وہ آپ والدین سے ذکر کرتے ہیں یا اس انسان سے ذکر کرنا چاہیے جس کو آپ سوچتے ہیں کہ یہ نفس کے بارے میں علم بہتر جانتے ہیں؟ اصل میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن سے کس حد تک اور کس اعتبار سے قریب ہیں. ظاہر ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں شیئر کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ نفس سے ریلیٹڈ جو چیزیں آتی ہیں تو میں اپنے بعض مخصوص علماء کرام اور جو مشائخ ہیں ہمارے, ان سے تذکرہ کرتا ہوں کہ حضرت مجھے ابھی ایسا محسوس ہو رہا ہے, حضرت یہ واقعہ پیش آیا, مجھے ایسا لگ رہا ہے, یہ ہو گیا, کہیں ایسا تو نہیں ہے. تو ان حضرات کے پاس چونکہ کتاب و سنت کا علم بھی ہوتا ہے, تجربہ بھی ہوتا ہے, اور وہ خود ان مراحل سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں. تو پھر میں ان کی طرف رجوع کرتا ہوں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ایسے تجربے سے ہوتا ہے, دنیاوی امور سے ریلیٹڈ, یا اس کا خاص تعلق انسان کے اپنے تجربے سے ہوتا ہے, تو میں اپنے والدین کی طرف رجوع کرتا ہوں. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پھر اس میں بھی کون سی چیز ہے جو میں والدہ کی طرف رجوع کروں, اور کس چیز کو لے کر میں والد کی طرف رجوع کروں, اور کس چیز کو لے کر اپنی بہنوں کی طرف رجوع کروں. میری 2 بہنیں ہیں الحمدللہ, اور دونوں, ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور دوسری سائیکالوجسٹ ہیں اللہ کے فضل سے. تو دونوں کے ساتھ الحمدللہ میرے بہت اچھے وہ رہتے ہیں, تعلقات ہیں, اور ہونے بھی چاہیے جو سبلنگز کے درمیان ہوتی ہیں الحمدللہ. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں اپنی بہنوں سے ہی تذکرہ کرتا ہوں, انہیں سے مشورہ کرتا ہوں, والدین سے بھی نہیں کرتا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف والدہ سے کرتا ہوں, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں صرف والد صاحب سے کرتا ہوں. تو اٹ ڈیپینڈس. ایک شخصیت جو آپ کے بیسٹ فرینڈ ہوں, اگر آپ شیئر کرنا چاہیں, ان میں آپ کے والدین میں سے بھی کوئی ہو سکتے ہیں, آپ کی بہنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں, اللہ سب کی حفاظت فرمائے, اور آپ کے اساتذہ میں سے بھی ہو سکتے ہیں, اگر آپ ذکر کرنا چاہیں. دیکھیں, دوسروں کو ناراض کیے بغیر بیسٹ فرینڈ کے اعتبار سے تو میں نہیں سمجھتا کہ فیملی سے زیادہ والدین اور بہنوں سے زیادہ کوئی اور ان میں بھی ایک تو ہوتا ہے امی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو سلامت رکھیں, اور تمام فیملی کو, ایون آپ کے اساتذہ کو. تو شہرت کے سوال سے پہلے ایک سوال, اس کے بعد ڈائریکٹ ہم لوگ شہرت والے سوال, اور وہ سوالات جو لوگوں کو سننے کا مزہ آتا ہے. اگر آپ کمفرٹیبل ہوں گے تو آپ جواب دیں گے یقیناً. قرآن پاک پہ میں سمپل قرآن پاک کا ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن پاک, آپ نے شروع میں فرمایا کہ آپ قرآن پاک کھول کے دیکھتے ہیں جب موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے, یا آپ اگر کسی مسائل میں گرے ہوئے ہیں تو بھی قرآن پاک کھول کے دیکھتے ہیں. تو قرآن پاک پہ میں صرف چاہتا ہوں کہ جو بچے قرآن نہیں پڑھتے, یا پھر جو صرف عربک میں پڑھتے ہیں, جو ترجمہ نہیں پڑھتے, تفسیر نہیں پڑھتے, خالصتاً قرآن پاک پہ کوئی ایک, میں چاہتا ہوں آپ کے. دیکھیں, ایک تو ہمارے یہاں اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ امت قرآن سے کٹتی چلی جا رہی ہے, اور پہلے تو قرآن کو سمجھنے, اس کی قراتوں میں جو قرات ہیں مختلف, اس میں مہارت حاصل کرنے, پھر تفسیر کو پڑھنے کا مزاج ہوا کرتا تھا, پھر وہ ایسے ایسے کم ہو کے صرف تلاوت تک محدود رہا, اور اب تلاوت بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمارے معاشرے میں تلاوت اب کب ہوتی ہے؟ صرف رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے کہ بھئی 5 ختم ہم کر لیں, 10 ختم کر لیں, اور پورے سال پھر ہم نے قرآن کو رکھا, یا کسی کا انتقال ہو گیا یا نئی دکان لی ہے تو اب قرآن خوانی کے نام پہ قرآن کھول لیا. تو یہ پریکٹیکل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. قرآن کے تعلق سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء کرام نے قرآن کے 6 حقوق بیان کیے ہیں, اور ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ 6 کے 6 حقوق کی ادائیگی کی وہ کوشش کرے. سب سے پہلی چیز قرآن کریم کا جو حق ہے, بنیادی حق ہے, وہ ہے اس پر ایمان لانا. کہ سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک یہ پوری کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہے. الفاظ بھی اللہ کے ہیں, معنی بھی اللہ کے ہیں, اس میں کسی بشر کا کوئی دخل نہیں ہے, کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے, اور قرآن کریم جو ہے اللہ کی صفت ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے, اس پر ایمان لانا, اور یہ جو ہے در حقیقت نجات کا واحد ذریعہ ہے. اس کے بعد اب اور کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آخری نبی ہیں, ٹھیک اسی طرح قرآن کریم آخری وحی ہے, وحی الہی ہے. قرآن کریم آخری ورژن آف ریویلیشن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویل ہوا ہے. اب اس پر ہم ایمان لائیں, یہ بنیادی حق ہے جو ہم سب الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں. دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس طرح تعظیم کی جائے جس طرح
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو اللہ کی نشانیوں اور شاعر کی تعظیم کرے وہ تو در حقیقت اس کے دل کے تقوی کی بات ہے۔ آج ہمارے یہاں ایسے افراد بھی نظر آتے ہیں علیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، ہم سب کو ہدایت دے، کہ قرآن کا احترام بھی باقی نہیں رہا۔ آپ قرآن کو عام کتابوں کی طرح کوئی کتاب سمجھتے ہیں یا دیگر مذاہب کی کتابوں کی طرح کتاب سمجھتے ہیں، نہیں، آپ کو یہ در حقیقت ویسٹرن دنیا کی طرف سے پوری پلاننگ یہ رہی کہ اسلام کو بھی ریلیجن کے باکس میں لا کر محدود کر دو، کہ جب آپ اسلام کی بات کریں تو کہیں اچھا ہاں اس کے علاوہ اور بھی تو ریلیجنز ہیں۔ آپ کو تمام ریلیجن کے صف میں کھڑا کر دیا گیا ہمارے دین کو۔ حقیقت کیا ہے کہ یہ سارے ادیان باطل ہیں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں یا تحریف شدہ ہیں۔ یہ واحد ایک مذہب جو دین ہے اللہ کی طرف سے جو محفوظ ہے اور جو برحق ہے، جس میں انسان کا دخل نہیں ہے، وہ در حقیقت دین اسلام ہے۔ تو قرآن کریم کی تعظیم بھی ہونی چاہیے، اس کا احترام بھی ہونا چاہیے، لیکن اس احترام میں غلو بھی نہ ہو، افراد بھی نہ ہو، تفرید بھی نہ ہو۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ احترام میں اتنا غلو کرتا ہے کہ اچھا بھائی میری کیا حیثیت ہے کہ میں قرآن کو ٹچ کروں، لہٰذا میں پڑھوں گا ہی نہیں، وہی شیلف میں رہنے دو۔ تو ایسے افراد بھی ہیں اور ایسے افراد بھی ہیں، اللہ ہدایت دے، تو جو قرآن کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ تو تعظیم اور اس طرح قرآن کی تعظیم کرنا، احترام کرنا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا ہے اعتدال کے ساتھ۔ تیسرا حق قرآن کریم کا اس کی تلاوت کرنا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بعض حضرات کا پورا فوکس جو ہے اس پر ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے، اس پر اتنا فوکس ہے کہ قرآن کی تلاوت کی اہمیت انہوں نے گھٹا دی۔ کیا فائدہ، آپ تو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں پڑھ کر، یعنی آپ کو تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو تو اس کی میننگ نہیں پتہ ہے، تو تلاوت کر کے کیا فائدہ ہے، اس سے اچھا آپ ٹرانسلیشن پڑھیے۔ تو یہ بھی ایک غلط فکر ہے، تلاوت چھوڑ دیتے ہیں اور صرف ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کے ایک حق پہ عمل کرنا ہوا، قرآن کی یہ 6 حقوق ہے، سب پر بیک وقت عمل کرنا ہے۔ تو تیسرا حق قرآن کی تلاوت کرنا ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ دلیل اتلو ما اوحی الیک جو آیت ہے، اور اس کے علاوہ متعدد آیتیں قرآن کریم میں جہاں پر تلاوت کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، تو وہاں پر تلاوت کا جب ذکر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب قرآنی آیتوں کو پڑھنا ہے۔ اس میں یہ چیز مشروط نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کو وہ آیت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو۔ اگر سمجھ میں آنا بھی اس میں شامل ہوتا تو الگ سے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یتلو علیہم آیاتی، نبی بھیجے گئے یتلو علیہم آیاتی تاکہ ان کو قرآنی آیتوں کی تلاوت کر کے سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور قرآن کی تعلیم دے۔ اب تعلیم میں معنی اور تفسیر شامل ہے، تو یہ دونوں جو ہے مقاصد نبوت میں سے ہے۔ تو تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں اہتمام کے ساتھ۔ قرآن نازل ہوا ہے تلاوت کرنے کے لیے، اللہ کا حکم ہے کہ تم تلاوت کرو، جو وحی تم پر نازل کی جا رہی ہے، اللہ کے نبی پر نازل کی گئی ہے، اس کی تلاوت کرو۔ تو اس کا معمول ہونا چاہیے، اور یقین جانیے جب انسان اسے معمول بنا لیتا ہے، وہ ایک غیر معمولی برکت اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتا ہے، اپنی تجارت میں برکت دیکھتا ہے، اپنے معاملات میں برکت دیکھتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ 3 پارے پڑھیں، 4 پارے پڑھیں یا 2 دن میں ختم کریں۔ آپ میں کہتا ہوں ایک ہی آیت پڑھیں نا، شروع تو کریں، گریجولی آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ 1 آیت پڑھیں، 2 آیت پڑھیں، آدھا صفحہ پڑھیں، جس کو جتنا موقع ملے، لیکن ضرور پڑھیں، تلاوت کریں۔ چوتھا حق قرآن کریم کا یہ ہے سمجھنا، یعنی اب اگر آپ صرف تلاوت کر کے رک جا رہے ہیں، ابھی آپ قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن جو ہے جھاڑ پھونک کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن صرف پڑھ لینے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو نازل ہی آپ پر اس لیے کیا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں لوگ، اس میں تدبر کریں اور عقل والے اس میں غور و فکر کریں۔ تو اب آپ بتائیں، ہم جب یہ کہتے ہیں قرآن کتاب ہدایت ہے، تو جب آپ اسے سمجھ ہی نہیں رہے ہیں تو آپ ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس سے؟ صحیح بات ہے۔ تو قرآن کو سمجھنا یہ ایک مستقل قرآن کا حق ہے۔ افراط و تفرید سے بچیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں سمجھنا ہی نہیں ہے، صرف تلاوت کریں گے، سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کہی جاتی ہیں والعیاذ باللہ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف سمجھنا ہی ہے، تلاوت کرنا بیکار ہے۔ یہ دونوں 2 ایکسٹریم پر ہیں۔ اعتدال جو نبی کا منہج، صحابہ کا منہج ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور قرآن میں تدبر بھی کرتے ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چوتھا حق ہے مستقل قرآن کریم کا۔ 5واں حق قرآن کریم کا کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا۔
یہ جو دین ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ محض آئیڈیالوجی نہیں ہے، کوئی فلسفہ یا صرف فلسفی نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر ہم نے جو ہے گفتگو کر لی اور ہو گیا ہاں بھئی یہ مطلب ہے وہ مطلب ہے. نہیں، قرآن عمل کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے جب آپ قرآن پڑھیں گے اکثر جگہ پر ایمان کا جہاں جہاں ذکر ہوا ہے اعمال صالحہ کا ذکر ہوا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. تو قرآن مطالبہ کرتا ہے اس پر عمل کرنے کا. قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ مطالبہ کرتا ہے کہ جو قرآن نازل ہوا ہے، جو کتاب نازل ہوئی، اسے صرف پڑھنا اور صرف سمجھنا نہیں ہے کہ صرف آپ کے پاس انفارمیشن حاصل ہو جائے. انفارمیشن تو ابلیس کے پاس بھی ہے آپ بتائیں، لیکن وہ عمل نہیں کرتا ہے، وہ اس کا انکار کرتا ہے. ہمارے یہاں چلیں ٹھیک ہے ایسے افراد ہیں جو عمل نہیں کرتے لیکن انکار بھی نہیں کرتے، تو ظاہر ہے مسلمان ہیں وہ، لیکن کوتاہی میں مبتلا ہے. قرآن مطالبہ کرتا ہے ہم سے کہ آپ کو عمل بھی کرنا ہے ایمان کے ساتھ، اور اعمال جب ہم قرآن کے مطابق اپنے ڈھالیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. چھٹا حق قرآن کریم کا جو ہمارے علماء نے بیان کیا وہ ہے کہ جس کتاب پر آپ ایمان لے آئے، جس کی آپ تعظیم کرتے ہیں، جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں، پھر جس پہ آپ عمل کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو آپ تک ہو گئی نا جی. لیکن آپ بھیجے گئے ہیں تمام انسانوں کے لیے. اب اس کتاب کی دعوت کا کام کرنا، اس کتاب کی طرف تمام انسانوں کو بلانا، یہ بھی قرآن کا حق ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے بہترین امت ہو جسے بھیجا گیا ہے تمام انسانوں کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف ہندوستان والوں کے لیے نہیں، صرف پاکستان والوں کے لیے نہیں، صرف جزیرۃ العرب اور حجاز والوں کے لیے نہیں، للناس، تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پر جو کچھ نازل ہو رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے اس کی تبلیغ کیجئے، اس کی اشاعت کیجئے. تو قرآن کا یہ حق ہے، چھٹا حق، کہ اب ہم دعوت کا کام کریں اور اس قرآن کی نشر و اشاعت میں ہم تعاون کریں. اب کسی بھی اعتبار سے ہر انسان کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، ہر آدمی مفسر تو نہیں بن سکتا. جو مفسر بن سکتا ہے وہ مفسر بنے، جو مفسر نہیں بن سکتا اس مفسر کی صحیح تفسیر کو لوگوں تک عام کریں، چاہے ویڈیوز کے ذریعے یا کتابوں کے ذریعے یا پیمفلیٹس کے ذریعے یا ریکارڈنگز کے ذریعے، یا کسی کو اپنے ساتھ کسی تفسیر کی مجلس میں لا کر، حدیث کی مجلس میں لا کر، دین کی مجلس میں لا کر کسی بھی طرح تعاون کریں کہ آپ اور ہم ذریعہ بنیں کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ تمام انسانوں تک پہنچے. یہ مسکنسیپشن ہے کہ ہم کہتے ہیں قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے. نہیں، اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للمسلمین ھدی للناس. یہ تمام انسانوں کی کتاب ہے، یہ ہندوؤں کی بھی کتاب ہے، یہ کرسچنز کے لیے بھی کتاب ہے، یہ یہودیوں کے لیے بھی کتاب ہے، ہر ایک کے لیے کتاب ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس سے استفادہ مسلمان کرتے ہیں، باقی انکار کر رہے ہیں، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ سب تک پہنچائے کہ پوری انسانیت کو ہم کیسے جہنم کی آگ سے بچائیں اور جنت کی طرف لے جائیں. یہ داعیانہ مزاج ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ دشمنی والا نہیں کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے جائیں جہنم میں، ہمیں کیا کرنا ہے. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میری مثال اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو ایک آگ جلائے اور جو پروانے ہوتے ہیں آگ کو دیکھ کر اس کی طرف آنے لگتے ہیں، انہیں تو روشنی نظر آ رہی، انہیں نہیں معلوم کہ وہ قریب جائیں گے تو جل جائیں گے، اور وہ انسان جو ہے ان پروانوں کو دور کرتا چلا جائے، وہاں سے بچائے. میری مثال یہ ہے اس شخص کی طرح ہے جو آگ کی طرف کودتا چلا جا رہا ہے اور جو ہے میں اسے کمر سے پکڑ کر اسے دور کر رہا ہوں اس آگ سے. تو یہ محبت اور شفقت کی بنیاد پر ہے نا. اب آپ بتائیں اگر کسی سے دشمنی ہو تو کہیں گے بھائی اسے دعوت نہ دو، جائے جہنم میں. لیکن اگر ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، میں اکثر غیر مسلموں سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارا آپ کو اسلام کی دعوت دینا یہ ہماری محبت کی دلیل ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ جہنم میں جائیں، ہم چاہتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ نعمتوں میں جنت میں رہیں. تو یہ 6 کے 6 حقوق ہیں جو قرآن کریم کے علماء کرام نے بیان کی ہیں الگ الگ احادیث اور آیتوں کو سامنے رکھ کر. تو ان سب پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور جب ان تمام چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو یقین جانیے صحیح معنی میں اللہ سے ہمیں جو ہے تقرب حاصل ہوگا. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ سب کچھ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، فلاں ملفوظات پڑھیں گے، فلاں یہ پڑھیں گے، فلاں وہ پڑھیں گے. سب کی اپنی اہمیت، میں نہیں کہہ رہا بزرگوں کے ملفوظات میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن قرآن پاک کی اہمیت اوپر ہے، اس کو جانیں. ظاہر ہے یعنی آپ اس چیز کو چھوڑ کر سیکنڈری چیزوں کو پرائمری چیز بنا دیں تو یہ تو حماقت ہے نا. یہ ایسا ہی ہے کہ فرض نماز تو نہیں پڑھ رہے ہیں ہم، 5 وقت کی فرائض چھوڑ رہے ہیں، رات میں تہجد پڑھ رہے ہیں، تو اسے تو حماقت کہا جائے گا کہ بھئی آپ تہجد کے مقابلے میں آپ نے فرائض کو ختم کر دیا. یعنی اگر آپ فرض پڑھ رہے ہوتے تہجد نہ پڑھیں تو قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. بالکل. تو یہ سمجھنا ہے کہ کس چیز کا
کہاں پہ کیا مقام ہے اور کس کو کس طرح ہمیں ٹریٹ کرنا ہے. قرآن سب سے اعلیٰ ہے, سب سے اوپر ہے. قرآن کو پہلے سمجھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اس کے بعد ساری چیزیں آتی ہیں. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. شاید بہت لمبی تقریر کر دی میں. بہت اچھا کیا آپ نے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمیں اور دیکھنے والوں کو نفع پہنچائے اور ہم سب کے لیے باعث مغفرت فرمائے اس گفتگو کو. اور قرآن پاک کے بارے میں ماشاءاللہ آپ نے فرمایا. اب جیسے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ والا سوال جو آج کل آپ کے جو ہے نا ارد گرد شاید گھوم رہا ہو, شہرت سے ریلیٹڈ. یقیناً آپ کو نئی شہرت اس وقت کیسے ہینڈل کر رہے ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے یقیناً انسان کمزور ہے, اسٹرگل کرتا ہے کچھ چیزوں کو لے کر. دیکھیں اس موضوع پہ بات کرنے پہ تھوڑا سا اس کا بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کسی طرح کی ریاکاری نہ ہو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ نفع کا پہلو انشاءاللہ زیادہ غالب رہے گا. تو چند چیزیں میں آپ کے سامنے شیئر کروں اور تمام ہمارے جو ناظرین ہیں, ویورز ہیں, ان کے ساتھ, تاکہ ہر ایک اس پر غور کریں. دیکھیں اس وقت میں ابھی بہت خوف کے سچویشن میں ہوں, بہت ڈر کے سچویشن میں ہوں, اور ڈر یہ ہے کہ کہیں دنیا میرے اوپر غالب نہ آ جائے. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت بزرگ آدمی ہوں, بالکل بھی نہیں. میں جانتا ہوں میری حقیقت کیا ہے اور میرے کتنے گناہ ہیں, اور اللہ بہتر جانتا ہے. بس اللہ نے چھپائے رکھا ہے, اللہ نے چھپائے رکھا ہے. اگر نہ چھپاتا تو شاید آپ میرے بغل میں ابھی نہیں بیٹھے ہوتے. تو محض اللہ کا فضل ہے. لیکن یہ جو شہرت ہے, سب سے پہلی چیز ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ دنیا کی شہرت یہ معیار نہیں ہے کامیابی کا. لوگ سمجھتے ہیں اچھا آپ کے 3 ملین فالوورز ہو گئے, راتوں رات آپ کامیاب شخص بن گئے. نہیں, یہ کامیابی نہیں ہے. مال آ جائے کامیابی نہیں ہے. عزت مل جائے, منصب مل جائے, اقتدار مل جائے, حکومت آپ کو حاصل ہو جائے, یا آپ کی جو ہے کہیں کہ آپ کا اپنا بنگلہ ہو, اپنی گاڑی ہو, جو کچھ ہو, یہ معیار کامیابی نہیں ہے. یہ دس از ناٹ دا اسٹینڈرڈ آف سکسیس. سکسیس کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ ہے سکسیسفل پرسن. تو کامیاب کیا میں ہو گیا؟ ابھی نہیں ہوا. وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. اللہ جب اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم کامیاب ہو گئے. تو شہرت کامیابی کا معیار نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے یہاں بندہ مقبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. ایک بندہ اس دنیا میں اس کو کوئی نہیں جانتا, لیکن ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو, فرشتوں کے درمیان اللہ اس کا تذکرہ کرتا, وہ اصل مشہور آدمی وہ ہے. صحیح بات ہے. اور اللہ کے ہاں مقبولیت نہیں ہے, لوگوں کے یہاں مقبولیت ہے, تو اس مقبولیت کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا وبال ہے. تو اللہ اسے بچائے. مجھے اکثر میں اپنے علماء سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ اللہ کی طرف سے استدراج تو نہیں ہے, ڈھیل تو نہیں ہے, کہ اللہ نے مہلت دی ہے اور یہ پکڑ کی کوئی صورت تو نہیں ہے. ایک انسان کو یہ سوچنا چاہیے اور اپنے علماء سے, مشائخ سے رابطے میں رہنا چاہیے. تو اس وقت بس یہ اسی خوف کی جو ہے تھوڑی سی کیفیت میرے اوپر ہے کہ کہیں اس وقت کسی طرح کی کوئی ایسی لغزش نہ ہو جائے جو میں اللہ کے یہاں ناپسندیدہ بندوں میں علیاذ باللہ کہیں شمار نہ ہو جائے, کہیں دنیا غالب نہ آ جائے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا اس امت کو کہ مجھے تم پر اندیشہ اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے, دنیا کھول دی جائے گی اور پھر اسی میں تم غافل ہو جاؤ گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی طرح کا کبر اور عجب آ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو ہم حقیر سمجھنے لگ جائیں. اچھا اس کے تو صرف 400 فالوورز ہیں, میرے 3 ملین فالوور, اس کی کیا اوقات ہے. کہیں یہ چیزیں جو ہے یہ چیزیں انسان کو لے ڈوبتی ہیں. ایک انسان ہمیشہ اسے چاہیے کہ اپنے اندر تواضع رکھے, اپنے اندر وہ عجب نہ لائے, اس کے اندر کبر نہ آئے. تو یہ جو مرحلہ ہے یہ بڑا حساس مرحلہ ہے, بہت سینسیٹیو مرحلے سے ابھی میں گزر رہا ہوں. لوگوں کو تو لگتا ہے اچھا ماشاءاللہ بڑے مشہور ہو گئے, بہت ایک دم خوش ہوں گے اور بہت نعمتوں میں ہوں گے اور یہ ہوں گے. باقی انسان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں, کیا کیفیت ہوتی ہے, وہ انسان جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. تو بس یہی ہے کہ آپ سے بھی دعا کی گزارش ہے, ہمارے ویور سے بھی, کہ یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے فتنوں سے بچائے رکھے. اصل یہ جب تک ایک انسان صحیح طریقے سے جس کی یعنی دین پر, ایمان پر, فتنوں سے محفوظ ہو کر موت نہ ہو جائے تب تک وہ محفوظ ابھی نہیں ہے. جب تک زندہ ہے اس بات کا اندیشہ ہے کہ فتنوں میں پھنس سکتا ہے, لغزشوں میں پھنس سکتا ہے. اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. شیخ, ہمارا تربیت والا سوال رہ گیا کہ والدین جو ہیں خاص طور پہ الحاد کے دفاع میں اپنے بچوں کو جب ایمان, قرآن, اسلام سکھا رہے ہوتے ہیں
تو ان کو کچھ پوائنٹس دے دیں تاکہ ان کے لیے ایسے سمجھیں کہ وہ کہتے نہیں کہ ایک بالکل مسئلہ ہے کہ بس اتنا سا آپ کر لیں نا تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا. دیکھیں اتنا سے کرنے سے آسان نہیں ہوگا ابھی اتنے فتنے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ موضوع اصل میں بہت طویل ہے تو میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو ابھی نہیں جاؤں گا، مختصراً بتاؤں. 3-4 چیزیں ہیں جن کو کی طرف بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کن کی صحبت میں رکھ رہے ہیں. جسے ہم کہتے ہیں صحبت صالحین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. تو ان کا جو فرینڈ سرکل بھی ہو ایسے ہی لوگوں کا ہو جو دیندار گھرانوں میں ہوں، اور آپ کا گھر بھی دیندار ہو. اچھا، یعنی ہمارے یہاں ایک ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اسکول بھیج رہے ہیں، مدرسے بھیج رہے ہیں، کیا تربیت ہو رہی ہے؟ مدرسے میں وہ اسکول میں وہ 4 گھنٹے ہیں، باقی 20 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے، تو زیادہ آپ کے گھر کی تربیت کا اثر پڑے گا. آپ نے اپنے گھر کو کتنا دیندار بنایا ہے، تو اپنے گھر کو دیندار بنانا یعنی دینی ماحول گھر میں قائم کرنا. دوسری چیز اپنے بچوں کے فرینڈ سرکل اور جس کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا خیال رکھنا کہ دینداروں کے ساتھ ہو. تیسری چیز یہ جو موبائل ہے اور جو سوشل میڈیا ہے اس کو بہت ہی کنٹرولڈ انداز میں صحیح عمر میں اپنے بچوں کو دینا. یعنی بہت شروع سے تو ایک دم ہی نہیں دینا. ہمارے یہاں تو ابھی 1 سال کا بچہ ہے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے، چونکہ رو رہا ہے، چپ نہیں ہو رہا ہے، ماں تھکی ہوئی ہے یا یہ کہ بھائی ماں باپ جو ہے پریشان ہیں، اپنے موبائل خود چلا رہے ہیں، وہ ان کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا یا ان کو چپ کرانے کی فکر نہیں بلکہ ٹینشن ہو رہا ہے. تو ایسا کرو کہ موبائل دے دو، عادت لگ گئی. اب یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جب وہ انٹرنیٹ کو جانے گا، پھر آگے کی چیزوں کو جانے گا، تو یہ جو آپ نے فری ایکسس مکمل دے دیا ایک غلط عمر میں، یہ بہت غلط ہوا. اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں جہاں سے شکوک و شبہات بھی آ رہے ہیں. تو آپ کو ایک تو یہ آپسی مشورے سے یہ طے کریں کہ اپنے بچوں کو کب دینا ہے. اپنے بڑوں سے مشورہ کریں کہ کس عمر میں موبائل کو ہم یوز کرنے دے سکتے ہیں، کس عمر میں انٹرنیٹ کو دے سکتے ہیں. اور پھر اب تو الحمدللہ ایسے بھی ہے کہ آپ ایسی سیٹنگز کر لیں گوگل پہ جا کر جو کڈز کے لیے خاص ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کنٹرول انوائرمنٹ آپ اس کو انٹرنیٹ پہ دے سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ہو کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا ہے. لیکن یہ بھی ایک مدت تک، جب بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو پھر اب یہ چیز نہیں چلے گی. اب اگر آپ کرنے جائیں گے تو اس کا ریئیکشن ہوگا، لیکن بچپن میں اگر آپ نے اس کی تربیت کر لی تو پھر آئندہ وہ اسی کے نہج پہ چلتا رہے گا. چوتھی چیز، ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن سے اپنے بچے کو بچائیے. ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن سے اپنے بچے کو بچائیے. اس کے لیے آپ اسلامک پیراڈائم کے تحت اسلامک انگلش میڈیم اسکولز کو اپنے ملک میں قائم کریں، الگ الگ جگہوں پہ قائم کریں جہاں پر آپ کے بچہ دینی ماحول میں یہ عصری علوم بھی حاصل کرے اور دینی علوم بھی وہ حاصل کرے. یہ چند پوائنٹس اس وقت ذہن میں، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں تو مناسب. خاص طور پہ ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. جو لوگ دے رہے ہیں بچوں کو اس وقت موبائل، تو وہ اپنی ہی آئی ڈی لگا کے دیتے ہیں ان میں، تو یہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ وہ جو میچیور چیزیں خود دیکھ رہے ہیں وہی چیزیں بچوں کے سامنے آ رہی ہیں. جی ہاں. اور پھر ان تمام چیزوں سے گزرنے کے باوجود اگر بچے کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو اس میں اس کو ڈانٹنا نہیں ہے. جی، کوئی ڈاؤٹ اگر آ رہا ہے کہ بھئی اسلام میں ایسا کیوں ہے، تو اس میں اب اسے طوفان کی طرح نہیں بنانا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا. نہیں بھئی ٹھیک ہے، نیچرل سوال آتا ہے. صحابہ کے ذہن میں بھی سوالات آتے تھے، اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ کس انداز میں اللہ کے نبی نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت پڑھیں تو ان بچوں کو سیٹسفائنگ آنسر ان کی ایج کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو دینا ہے. آپ نہیں دے سکتے تو جو ماہر علماء ہیں، جو ماہر ہیں اس فیلڈ میں، ان سے دلوائیں، ایکسپرٹ سے دلوائیں.